میں آتا ہوں خوش صاحب آپ کے پاس. نقوی صاحب آپ کا امیڈیٹ ریئیکشن آج کی جو ہیئرنگ ہوئی ہے what do you think جو ہے آپ نے دیکھا سنا اب کیا لگ رہا ہے کہ کیا وے فارورڈ ہے؟ دیکھیں اگر آپ کو یاد ہو ایک مہینے پہلے اسی پروگرام میں نے ایک بات کی تھی کہ تمام اسٹیک ہولڈرز کے درمیان گرینڈ ڈائیلاگ ہونے کی بہت شدید ضرورت ہے. میں نے اس میں عدلیہ کا بھی نام لیا تھا جس پہ مجھے تنقید کی گئی تھی کہ عدلیہ کیوں ڈائیلاگز میں بیٹھے گی. سب سے زیادہ ضروری عدلیہ کا ہی ڈائیلاگز میں بیٹھنا ہے کیونکہ عدلیہ ہی ہے جو ڈائریکشن کو سیٹ کرتی ہے. دیکھیں ججز کے فیصلے ہم نے اسی ملک میں بڑے بڑے ججز کے فیصلے یا تو ریورس ہوتے دیکھے یا ان کو مانا نہیں گیا. سب سے بڑا فیصلہ تو ذوالفقار علی بھٹو شہید کا تھا نا جو ریورس ہوا, جو حال ہی میں ریورس ہوا. بتایا گیا کہ ان کو تو ہیئرنگ کا موقع ہی نہیں دیا گیا, کیس لڑنے کا موقع ہی نہیں دیا گیا. تو ججز کے فیصلے میں معذرت کے ساتھ یہ بات کروں گا اتنی اہمیت نہیں رکھتے جتنے یہ گرینڈ ڈائیلاگز اہمیت رکھتے ہیں. یہ سب کچھ ہو کیوں رہا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے نا کہ یہ ہر جج کیوں بات کر رہا ہے پروپیگنڈے کی. ہر جج کیوں بات کر رہا ہے کہ یہ ہمارے خلاف جو ڈس انفارمیشن کیمپینز چلائی جاتی ہیں یہ غلط ہیں. یہ شروع کہاں سے ہوئیں؟ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, مجھے کمپلیٹ کرنے دیجیے گا. یہ شروع کہاں سے ہوئیں؟ 2018 سے پہلے تو ہم لوگ گمراہی میں رہ رہے تھے نا, ہم لوگ غافل تھے, ہم لوگ پڑھے لکھے بھی نہیں تھے. پھر ایک گروہ آیا جس نے ہمیں بتایا کہ فوج کے ہر فیصلے کی حمایت کرنا ہی وطن پرستی ہے. اس نے آ کے ہمیں بتایا کہ عدالت جو فیصلے دیتی ہے اس کے خلاف بات کرنا وطن دشمنی ہے. اس نے ہمیں بتایا کہ پاکستان کے اداروں کے ساتھ کھڑا رہنا مضبوط پاکستان کے لیے کتنا ضروری ہے. اس نے 2018 میں ہمیں بتایا کہ جو سیاستدان کرپشن کے کیسز بھگت رہے ہیں اگر آپ ان کے حق میں بات کرتے ہیں تو آپ خود بھی کرپٹ ہیں. اس نے ہمیں بتایا کہ یہ ساری باتیں کرنے والے لوگ نہ لفافہ ہوتے ہیں نہ ٹاؤٹ ہوتے ہیں بلکہ وطن پرست ہوتے ہیں. اب جب ہم نے یہ سب کچھ کہنا کرنا سیکھ لیا تو آپ پیچھے سے ہٹ گئے کیونکہ آپ اقتدار میں نہیں ہیں. اب آپ غداری کو, غلامی کو, آزادی کو, جمہوریت کو ہر چیز سے اسے جوڑنا آپ نے شروع کر دیا. تو سب سے پہلے اس چیز کی اصلاح ہونا بہت ضروری ہے. جی یہ سارا جو آپ کا آرگومنٹ ہے اس کی آج کی ہیئرنگ کے ساتھ براہ راست کیا تعلق ہے؟ اگر میں کچھ شاید میں سمجھ نہیں پایا. مطلب گرینڈ ڈائیلاگز میں نے تو کہہ دیا, گرینڈ ڈائیلاگز میں نے کہہ دیا, گرینڈ ڈائیلاگز گرینڈ ڈائیلاگز. خوش صاحب آپ کے پاس آتا ہوں, لیکن آپ کے پاس آنے سے پہلے آج جب یہ ہوا کہ اس کی انویسٹیگیشن کیسے ہوگی, چیف جسٹس صاحب کا یہ خیال ہے کہ کیسے تحقیقات کریں؟ کوئی طریقہ کار جو اس وقت ہمارے پاس موجود ہے وہ ظاہر ہے ایگزیکٹو کے پاس ہی جانا پڑے گا. سنیے. I think we are operating in different domains. I think the domain of an inquiry is altogether different. Yes. Because can the Supreme Court hold Mr. X responsible for interference or intimidation? That, I'm just thinking aloud now, that would be the inquiry report which will say, yes, Mr. X did this and he is responsible for this. It could be he acted on his own. It could be he's acting under instructions. اب ہمارے اختیار وہ الگ ڈومین ہے, ہم ان کے پاور تو نہیں کھینچیں گے نہ, ہم وہ کام کرنے بیٹھ جائیں گے کہ ہم ادھر ہم کیسے انویسٹیگیٹ کریں گے بیٹھ کر کے, کسی انکوائری کے تھرو ہوگی. یا جسٹس ادر منالہ صاحب نے دوبارہ بڑا اہم نقطہ اٹھایا کہ الزام ایگزیکٹو پر ہے تو پھر ایگزیکٹو کیسے انویسٹیگیٹ کرے گا؟ My learned president, who is being accused? The executive. And it is not just a simple accusation. It says that there's been a policy that has been going on since a very long time. So who would investigate? The executive? Well, the executive will investigate its own self. خوش صاحب یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ who will executive جو ہے انویسٹیگیٹ, کیا ایگزیکٹو اپنے آپ کو خود کرے گا؟ باقی جو چند ایک پوائنٹس یہاں پہ ہائی لائٹ کیے گئے ہیں اس کے اوپر بھی آپ بات کر سکتے ہیں. سر یہ جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے یہ برٹن میں تو یہ ایکٹ آف سیٹلمنٹ 1701 میں آ گیا تھا اور وہاں پر انہوں نے ججز کو جو ہے فار لائف تعینات کرنا شروع کر دیا تھا کہ یہ ہٹائے ہی نہ جا سکیں, ان کو سیکیورٹی اتنی ہو تاکہ ان پہ یہ تھریٹ نہ ہو. اسی طرح امریکہ میں بھی یہی ہے کہ وہ جب تک ریزائن نہیں کرتے یا ان کی کوئی سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے تحت کوئی مس کانڈکٹ کی انکوائری نہیں ہوتی وہ سرو کرتے رہتے ہیں. اب یہ پاکستان اور انڈیا میں ہے 62 اور 65 کی ایج لمٹ اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل موجود ہے جہاں پر آپ ججز کے خلاف انکوائری لے جا سکتے ہیں. انڈیا میں سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ججز کے خلاف بھی انکوائری جاتی ہے اور ججز کوئی اگر شکایات کریں تو وہ بھی وہیں پہ جاتی ہیں.
تو کیا ہم اس ماڈل پہ نہیں چل سکتے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پیرالل جوڈیشری تو آ ہی نہیں سکتی. کیا آپ ایک ایسے موقع کو جنم دینا چاہتے ہیں جہاں پر اسٹیٹ ایک ایسا کیس ٹیک اپ کر لے جوڈیشری جو کہ اسٹیٹ کے انٹرسٹ کے اگینسٹ ہو، اور بعد میں اسی طرح جس طرح ہماری پولرائز سوسائٹی ہے وہ بیٹھ کر ایک اپنی ایگزیکٹو سائٹ پر کمیشن آف انکوائری بنا لے اور وہ کہے کہ نہیں جی یہ جج صاحب جو فیصلہ کر رہے ہیں یہ تو غلط کر رہے ہیں، اصل میں یہ اس طرح ہو رہا ہے، تو یہ تو پیرالل جوڈیشری کو جنم دے دے گا. تو یہ جو بنائی گئی تھی یہ غلط بنائی گئی تھی میری ادنا رائے میں، اور میرے ساتھ بہت ساری بار ایسوسیشنز، سندھ ہائی کورٹ ایٹ کراچی، لاہور ہائی کورٹ، راول پنڈی، اسی طرح اسلام آباد بار ایسوسیشن، بہت زیادہ وکلاء اس میں میرے ساتھ یہ رائے رکھتے ہیں کہ جوڈیشری کا معاملہ ججز کو ہی لینا چاہیے تھا. چودھری غلام عباس صاحب نے بالکل صحیح فرمایا. یہ دیکھیں ہماری کمزوریاں ہیں، ہماری بہت ساری غلطیاں ہیں جو ہمیں یہاں تک لے کر آئیں. ہم بالکل اپنی ماتحت میرا نام ہی بدل دیتا جے بہت چودھری غلام حسین، سوری سر آپ نے چودھری غلام عباس بولا، سوری غلام حسین صاحب، سوری سر، میں بہت سارے سوال آ گئے تھے تو آئی ایم ویری سوری. سر ہماری عدالتوں کا آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں، بہت ماتحت عدالتوں کا برا حال ہے، اوور لوڈڈ ہیں. وہاں پر ہمیں ایگزیکٹو کو چاہیے مزید فنڈنگ دیں تاکہ ججز اور بھی آئیں. دیکھیں نا آپ اربوں روپے میں کورٹ فیس کی مد میں عدالتوں سے اور سائلوں سے موصول کرتے ہیں جو کہ اربوں روپے میں ہیں. اگر آپ اس کا 1/4 حصہ یا آدھا حصہ بھی جوڈیشری پہ واپس لگا دیں تو انصاف بہت بہتر لوگ دے سکتے ہیں. یہ جو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو عدالتی نظام کے تھرو کلیکشن گورنمنٹ کو جاتی ہے اس کا بہت کم حصہ واپس گورنمنٹ عدالتی نظاموں پہ خرچ کرتی ہے. اگر زیادہ خرچ کر دے، عدالتیں بڑھا دیں تو ان پہ لوڈ کم آ جائے، اور پھر جب لوڈ کم آ جائے گا تو شاید انصاف بہتر ملنا